نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر آپ ہوں سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پائیں کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس گروی رکھوا دے کوئی چیز جو مقبوضہ ہو، بس رہن رکھوا دے کوئی چیز جو ان کے پاس موجود ہو۔ بات چل رہی تھی قرض کے بارے میں۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو قرض کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور آپ نے قافلے والوں میں سے، اس شہر والوں میں سے، کسی علاقے اور منڈی والوں میں سے جہاں آپ سفر کے اندر موجود ہیں، آپ نے کوئی قرض لیا، بس آپ کوئی چیز رہن رکھوا دیں، کوئی چیز گروی رکھوا دیں، جب آپ ان کو ان کی رقم لوٹائیں گے یا جو چیز قرض میں لی گئی ہے وہ دیں گے تو آپ اپنی چیز ان سے واپس لے لیں گے۔ اب یہاں تو سفر کے بارے میں بتایا گیا، لیکن یہ چیز آپ اپنے علاقے میں، شہر میں جہاں آپ مقیم ہیں، وہاں بھی قرض لیتے ہوئے کوئی چیز رہن رکھوا سکتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھوا سکتے ہیں، لیکن سفر میں لکھنے والے کم ملتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ تو پھر جب آپ کی وہ چیز جو اس قرض سے زیادہ قیمت والی ہے ان کے پاس موجود ہوگی تو دونوں کا اشکال اور احتمال ختم ہو جائے گا، شک والی کیفیت نہیں رہے گی، وہاں بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو، بس آپ گروی رکھوا دیں کوئی چیز، اب رقم یا وہ چیز جو آپ نے ان سے لی ہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی جنس کی صورت میں، کسی مادے کی صورت میں، کسی اور کرنسی کی صورت میں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت پیش آئی اور آپ نے ان سے لے لی، تو اپنی کوئی چیز ان کے پاس رکھوائیں۔ فرمایا فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، بس اگر مطمئن ہوں تمہارے بعض سے، یعنی اطمینان ہو، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی بے اعتباری والا معاملہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر آپ کوئی تردد اور اشکال نہ رکھیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، جسے امین سمجھا گیا ہے، وہ ادا کرے اس امانت کو۔ یعنی جس شخص کے پاس یہ امانت موجود ہے یا کوئی چیز گروی رکھوائی گئی ہے، کوئی اور ضرورت کی چیز ان کے پاس رکھوائی گئی ہے، یعنی اسے امین سمجھا گیا، اس پر اعتبار کیا گیا، اسے بھی چاہیے کہ وہ ادا کر دے جو چیز اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر اسے اچھا سمجھا گیا ہے، اسے امین سمجھا گیا ہے، اس پر اعتبار کیا گیا ہے، وہ بھی اس میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ بھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اپنے اللہ سے جو اس کا رب ہے، جو اس کو روزی اور رزق دینے والی ذات ہے، جو اس کی پرورش کرنے والی ذات ہے۔ یعنی روزی رزق تو اللہ نے دینا ہے،
تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو نہ چھپائیں۔ جو وہاں گواہ موجود ہیں یا جو گواہ بنائے گئے ہیں، جن کو گواہ بنایا گیا ہے، وہ بھی اس گواہی کو نہ چھپائیں۔ بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، بعض دفعہ بندہ ایماندار ہوتا ہے لیکن وہ چیز اسے بھول رہی ہوتی ہے۔ اگر لکھت پڑھت موجود ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر لکھت پڑھت نہیں ہے، کتابت نہیں ہے، تو گواہ کو وہ چیز بھول بھی سکتی ہے۔ اسے یاد دلائی جائے، اگر وہ بھول گیا ہے اسے سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ ہاں، جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا گنہگار ہو رہا ہے دل، یعنی وہ دل کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے، اسے یاد ہے، پھر بھی وہ چھپاتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ دلی طور پر اب بے ایمان ہو چکا ہے، وہ دلی طور پر اب خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے آپ اسے اچھے انداز سے یا دوسرے گواہ کے ذریعے یا کسی بھی ایسی نشانی کے ذریعے اسے سمجھائیں اور بتائیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ واللہ بما تعملون علیم، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو عمل تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، جس نیت اور ارادے سے کر رہے ہو، اور جو چیز تم چھپا رہے ہو یا اسے حقیقتاً بیان کر رہے ہو، اللہ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے۔